علوم کے جو ریفرنسز قرآن حکیم میں ہیں اور جو عملی ہدایات قرآن حکیم میں ہیں، ان کا ایک فرق تو میں واضح کر چکا جب قرآن کا موضوع میں نے اس پر گفتگو کی۔ اب اس کے حوالے سے ایک بات اور ہے، اور اس سے اصل میں ایک ہمارے سامنے رہنمائی آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور دوسرے اعتبار سے ہمیں پیچھے جانا ہے۔ یہ میں نے انداز تعبیر اس لیے اختیار کیا کہ کنٹراسٹ سامنے آئے۔ سائنسی ریفرنسز جو قرآن میں آئے ہیں ان کی تعبیر کرنے میں آگے سے آگے جائیے۔ آج فزکس کہاں کھڑی ہے اس کے حوالے سے تعبیر ہوگی، آج کیا معلومات حاصل ہو چکی ہیں انسان کو، اور جن میں کہ وہ فیکٹس بھی ہیں جو ویریفائبل ہیں، ویریفائڈ ہو چکے، ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ آگے سے آگے جائیے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام رازی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مفسر کو جو پچھلی صدی کا مفسر ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو میں تعبیر نخل والی روایت آپ کو سنا چکا، اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کچھ فرمایا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اصل موضوع نہیں تھا۔ قرآن کا اصل موضوع وہ نہیں، حضور وہ سکھانے آئے نہیں تھے۔ تعبیر نخل میں حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ اپنے معاملات تجرباتی علوم وہ ان کے مطابق جو تمہیں علم حاصل ہو کرو، اس کے مطابق عمل۔ لیکن دین کا جو عملی پہلو ہے اس میں پیچھے جائیے، اس میں یہ آج کے تقاضوں کو سامنے رکھیں، اور جدید جو تقاضے ہیں، تقاضے اور ہیں اور اثرات جو پڑ جاتے ہیں۔ اب آج کی دنیا میں کہاں پردہ چل سکتا ہے، اور آج کی دنیا میں کہاں یہ چیزیں ممکن العمل ہیں، یہ بالکل غلط دلیل یہ ہوگی کہ کیا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے۔ پیچھے سے پیچھے جائیے، متاخرین کو بھی چھوڑ کر متقدمین کی طرف جائیے، متقدمین سے بھی آگے بڑھیے، تبع تابعین اور تابعین سے ہوتے ہوئے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر عمل ہے میرا اور میرے صحابہ کا، اس تک پہنچیے۔ بلکہ اس کے ضمن میں اقبال کا وہ مصرع جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح ہے اور صحیح منطبق ہوتا ہے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ دین کا عملی پہلو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں روایت کے فرق کی وجہ سے فرق ہو جائے، دلیل یہی رہے گی، جیسے نماز میں ہے کہ سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، دلیل یہی ہوگی۔ اب اس روایت میں یہ ہے، اس روایت میں یہ ہے، اس میں کسی کے نزدیک پہلی روایت قابل ترجیح ہے، دوسرے کے نزدیک دوسری روایت قابل ترجیح ہے، اس کے اعتبار سے کوئی تھوڑا بہت فرق ہو جائے کوئی حرج نہیں، دلیل یہی رہے گی کہ حضور کا عمل یہ تھا، صحابہ کا عمل یہ تھا۔ اور ما انا علیہ اصحابی کے ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کر لیجئے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کا تعامل، ان کا اجماع، ان کے دور میں جو اجماع ہو گیا ہے اور اسی سے متصل ہے وہ چیزیں جن پر امت کا اجماع رہا ہے پوری 1400 برس کی تاریخ میں۔ اب حالات کا تقاضا ہے، دنیا جو ہے وہ اسلامی صداؤں کو وحشت اور بربریت کا تانا دے کر جو ہے وہ ہم پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے، وہ ہمیں فنڈامنٹلزم کی گالی دے کر چاہتی ہے کہ ہمارے اندر معذرت خواہانہ انداز پیدا کر دے، اپولوجیٹک انداز پیدا کر دے۔ اس سے بالکل متاثر ہوئے بغیر دین وہ ہے بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہمہ اوست، اگر مئو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو عام ہمارے علماء ہیں، صرف عربی علوم پڑھے ہیں، عربی مدارس سے پڑھے ہیں، وہ یہ آگے بڑھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے کہ وہ سائنس انہوں نے پڑھی نہیں، وہ علوم ان کے علم میں نہیں، انہیں پتہ نہیں آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے، کتنی بڑی تبدیلی جو ہے طبیعیات کے اندر اس شخص کے ذریعے سے آ گئی ہے، کہاں نیوٹونین ایرا کیا تھا اور یہ آئنسٹائن کا دور کیا ہے، کیا پتہ انہیں۔ آج کائنات کا تصور کیا ہے، آج اس کی اصل حقیقت جو ہے اسٹرکچر آف ایٹم کیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور وہ ایٹم تو غیر بڑی پرانی بات ہو گئی، اب تو نہ معلوم اس کے جو اور نیوٹرونز اور پروٹونز اور فوٹونز اور نہ معلوم کیا کیا ایسے ذرات کہ جن کا کہ پہلے جو اب ہم پڑھ رہے تھے فزکس، ابھی تو ایٹم تک ہی بات آئی تھی، نیوٹرونز اور پروٹونز تک، اب تو نہ معلوم اس سے کہیں
1 ملینتھ والا معاملہ جو چلا گیا ہے کہیں کسی نیوٹرون کا بھی. اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر نہیں جانیں گے تو ان حقائق کو صحیح طور سے سمجھنا ممکن نہیں. تو سائنٹیفک فینومینا میں آگے سے آگے ان کی تعبیر جدید سے جدید. البتہ اس میں یہ فرق ضرور رہنا چاہیے کہ ایک ہیں سائنس کے میدان کے نظریات، تھیوریز ہیں، ابھی وہ کوئی اسٹیبلش فیکٹس نہیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو چیزیں ویریفائی ہو چکی، جن کو اب مسلمہ حقائق کا درجہ حاصل ہے. ان میں فرق ہوگا. اور خامخواہ جو ہے ہر جو بھی نظریہ سامنے آ جائے اس نظریے پر قرآن کو منطبق کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک صحیح لا حاصل بلکہ مضر شے ہے. لیکن یہ کہ ان چیزوں کی تعبیر اور تشریح میں اصولی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے. اور جہاں تک دین کا عملی حصہ جسے ہم شریعت کہتے ہیں، حلال حرام واجب حدود تعزیرات، یہ تمام معاملات ان میں پیچھے سے پیچھے جائیے یہاں تک کہ محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ دین اسی کا نام ہے. بمصطفیٰ برساخی اشراق دین ہما اوست. فہم قرآن کے بنیادی اصول یا مطالعہ قرآن کے لیے بنیادی ہدایات یا اشارات ان کے ضمن میں. اور یہ بات وہ ہے کہ جو بڑی خوبصورتی سے کہی ہے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، نہایت قیمتی بات ہے. قرآن پر غور و فکر، قرآن پر سوچ و بچار، قرآن کا فہم، اس کا ایک گوشہ بلکہ بہت اہم گوشہ وہ ہے جو اس کے بغیر نہیں کھل سکتا انسان پر، کہ دعوت اور انقلابی حرکت، انقلابی جد و جہد، دعوت اور حرکت جو سیرت النبی میں نظر آتا ہے، اگر اس میں انسان خود کسی درجے میں شریک نہ ہو، خود اسی میں لگا ہوا نہ ہو، تو قرآن مجید کا یہ پہلو نگاہوں کے سامنے کبھی نہیں آئے. بڑی پیاری بات کہی ہے مولانا مرحوم نے کہ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بڑی عمدہ آپ کی سٹڈی ہے اور بہت اچھا مرصع آپ کا کتب خانہ ہے اور اس میں ہر طرح کی ڈکشنریز ہیں اور تفسیریں ہیں. اب آپ بیٹھے ہیں اپنے آرام کرسی پر اور غور و فکر کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی حقیقتیں بلکہ بڑی اہم حقیقتیں ان ذرائع سے منکشف نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قرآن ایک مینول آف ریولیوشن ہے، ایک عظیم انقلاب اس نے برپا کیا. اس قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا ایک انسانی جد و جہد کے ذریعے سے. یہ دونوں حصے ہیں اس کے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ ایک جماعت، یہ ایک حزب اللہ تھے، یہ ایک پارٹی تھے. انہوں نے دعوت اور پھر انقلاب کے تمام مراحل کو طے کیا ہے. ہر مرحلے پر اس کی مناسبت سے ہدایات نازل ہوئی ہیں. اب یہ مرحلہ ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے. ایک وہ بھی مرحلہ تھا جبکہ حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ. ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ اب آگے بڑھو اور جواب دو، قتل کرو انہیں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. دونوں میں کنٹراسٹ ہے، فرق ہے. ایک مرحلے کی بات ہے، ایک دوسرے مرحلے کی بات ہے. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو. ایک مرحلہ وہ تھا. ایک مرحلہ وہ ہے جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے جنگ کرو. اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. اب یہ دونوں کے اندر فرق ہے، لیکن یہ کہ یہ دونوں اس جد و جہد کے مختلف مراحل سے متعلق ہیں. پھر ایک داعی جب دعوت دیتا ہے، جو مسائل اسے درپیش ہوتے ہیں، ان کو ایک ایسا شخص جس نے اس کوچے میں قدم ہی نہیں رکھا، اسے کیا پتا، اسے احساس کیا ہوگا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. اے نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو. آپ ان کے کہنے سے کہیں کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے، معاذ اللہ. کیا کیفیات تھی. یہ تو جب کسی کو کہا جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کیا کیفیت تھی اس وقت قلب محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں کہ یہ آیات نازل ہوئی. ان آیات کی ریویلیشن جو ہے
میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں جس میں اقبال نے استعمال کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن ہم پر ریویل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اپنے آپ کو ہم پر ریویل نہیں کرے گا جب تک کہ کچھ اسی قسم کے احساسات و کیفیات کے ساتھ ہم خود دوچار نہ ہوں۔ جب تک کہ آپ کے اپنے کیفیات کسی درجے میں اس کے ساتھ مماثلت اور مشابہت نہ رکھیں، آپ کیسے سمجھیں گے یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے، کس کیفیت کے اندر کہا جا رہا ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ ہماری جو تعلیم ہوئی، طب کی تعلیم، میڈیکل ایجوکیشن، تو پہلی کتاب جس سے ہمارا تعارف ہوا ہے میڈیکل کالج میں وہ مینول آف ڈسیکشن تھا۔ وہاں سے ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے یہ مینول کا لفظ، کہ جب ڈیڈ باڈی، انسانی ہیومن باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے چیر پھاڑ کر، تو ہدایات ہوتی ہے تفصیلی کہ اب ذرا یہاں شگاف لگاؤ اور ذرا کھال ہٹاؤ تو اب یہ چیز تمہیں نظر آئے گی، اب اس میں ایک اور شگاف دو فلاں جگہ سے تو تمہیں وہ فلاں شے نظر آئے گی، اسے ذرا ہٹاؤ گے اس کے نیچے وہ چیز چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ تو مینول آف ڈسیکشن، اس اعتبار سے جان لیجئے کہ قرآن حکیم مینول آف ریولوشن، جب تک کوئی شخص انوالو نہیں ہوگا کسی ریولوشنری اسٹرگل میں، قرآن حکیم کے حقائق و معارف کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے لیے بند رہے گا۔ فقہی احکام اس سے نکال لے، وہ ایک شخص فقیہ ہے، مفتی ہے، وہ فقہی احکام تو ضرور نکال لے گا قرآن سے۔ اور آپ کو معلوم ہے بعض تفاسیر لکھی گئی احکام القرآن کے عنوان سے، جن میں صرف ان آیات سے بحث کی گئی ہے، صرف ان آیات ہی کے بارے میں گفتگو ہے جن سے کوئی نہ کوئی فقہی حکم جو ہے مستنبط ہوتا ہے۔ حلت و حرمت کا کوئی حکم، وجوب کا یا کسی شے کے فرض ہونے کا کوئی حکم جس سے کوئی عمل کا کوئی معاملہ ہے متعلق، باقی قصص ہیں، تاریخی حقائق و واقعات ہیں، یہاں تک کہ قصہ آدم و ابلیس ہے جو 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، یا اور چیزیں ہیں، یا ایمانی حقائق کے لیے براہین اور دلائل ہیں، ان سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی، بلکہ احکام القرآن یہ بھی ایک حصہ ہے قرآن کے حکم کا اور حکمت کا۔ لیکن یہ کہ یہ جو ایک ریولوشن، اور یہی در حقیقت اس کے تدریجاً نزول کا اصل سبب یہی ہے، ورنہ فقہ تو دی جا سکتی تھی، یہ احکام مرتب کر کے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کو دے دیے گئے تھے 10 کمانڈمنٹس، اور وہ تختیوں پر کندہ تھے اور وہ دے دیے گئے۔ لیکن یہ تو یہ ہے کہ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اس مرحلے سے متعلق تو جو حکمت تنزیل ہے اور ترتیب جو ہے تنزیل کی، اس کے اندر جو اصل حکمت مضمر ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک جد و جہد، ایک حرکت، ایک دعوت، اور دعوت پھر مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی، پیسیو ریزسٹنس، صبر محض، پھر ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، پھر یہ کہ دو بدو مقابلہ، مسلح تصادم، آرم کانفلکٹ، ان تمام مراحل سے ہو کر گزرا معاملہ۔ اس کے ہر مرحلے پر اس کی مناسبت سے ہدایات، اس کی مناسبت سے آیات و سور قرآنیہ کا نزول۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس جد و جہد کو کم سے کم درجے میں تو یہ ہے کہ کم سے کم اس کو علمی طور پر انسان سامنے رکھے فہم کے لیے۔ اگر وہ علمی اعتبار سے بھی سیرت النبی کا وہ سارا ایک خاکہ ذہن میں موجود نہ ہو تو وہ فہم کسی درجے میں بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اصل میں تو جو اصل ریویلیشن اس کی ہوگی، اس کا اصل انکشاف جو آپ پر ہوگا، اگر آپ خود اس جد و جہد میں اگر آپ انوالوڈ ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور وہی مسائل پیش آ رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے یہ وہ تھا مقام، یہ تھا وہ مرحلہ، یہ تھا وہ مسئلہ جو پیش آیا تھا، اور اس کے لیے یہ ہدایت تھی جو قرآن حکیم میں نازل کی گئی۔